السلام علیکم ناظرین کرام، صوبہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کے وزراء اور بیوروکریسی کے درمیان کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ یہ اب معمولی چپکلش نہیں رہی، یہ اب ایک سنگین بحران کی شکل اختیار کر چکی ہے۔ پی ٹی آئی کی کابینہ کے ارکان کی جانب سے سول سیکریٹریٹ پشاور کے سینئر افسران کو بے عزت کرنے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دینے پر سیکریٹریٹ کے تمام کیڈرز کے افسران اور اہلکاروں کی ہڑتال چوتھے روز بھی جاری رہی۔ اسی دوران وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی نیک محمد، جن پر سیکرٹری تعلیم محمد خالد صاحب کو ڈرانے دھمکانے کا الزام ہے، کے حق میں بھی ان کے سپورٹرز نے سول سیکریٹریٹ میں جلوس نکالا اور چیف سیکرٹری صاحب کے دفتر تک جا پہنچے۔ جلوس کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر کرپشن اور افسران کے خلاف نعرے درج تھے، اور وہ سیکریٹریٹ کے اندر افسران کے خلاف شدید نعرے بازی کر رہے تھے۔ سیکریٹریٹ وہ جگہ ہے جہاں عام طور پر اندر داخل ہونے کی بھی کوئی ہمت نہیں کر سکتا۔ یاد رہے کہ وزیر اعلیٰ کے معاون خصوصی نیک محمد دبئی میں ٹرک ڈرائیور کی حیثیت سے کام کرتے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے ابھی تک میٹرک بھی نہیں کیا۔ ان کے اخلاق ایسے ہیں کہ اپنے سٹاف کو بھی گالیاں دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے ہی پی اے کو دفتر سے بھگایا۔ ان کا کمال صرف یہ ہے کہ پارٹی فنڈ کو بھاری چندہ دے کر پارٹی ٹکٹ حاصل کر چکے ہیں، جس کی برکت سے وہ آج ایک وزیر کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔ احتجاج کی یہ مناظر سول سیکریٹریٹ پشاور کی تاریخ میں شاید پہلی بار دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ حکومتی ارکان اسمبلی کے حامی افسران کے خلاف احتجاج اور جلوس نکالتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ادھر سیکریٹریٹ کے افسران اور دیگر تمام کیڈرز کے ملازمین حکومت وقت کی کابینہ کے ارکان کے رویے کے خلاف سفارہ ہو گئے ہیں۔ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں جس نے کابینہ اور بیوروکریسی کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ تازہ ترین واقعے میں معاون خصوصی سہیل خان افریدی صاحب ایک اجلاس میں اسپیشل سیکرٹری کی صدارت پر برہم ہو گئے، ایجنڈے کی کاپی پھاڑ دی اور میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ ان کا موقف تھا کہ اجلاس کی سربراہی منتخب نمائندوں کا حق ہے، بیوروکریسی کا نہیں۔ ناظرین کرام، حکومتی ارکان اسمبلی کی سرکاری افسران کے ساتھ بدتمیزی کے اتنے زیادہ واقعات پہلی بار رونما ہو رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے شاید کہ پی ٹی آئی کے اکثر ارکان اسمبلی کم پڑھے لکھے، منہ زور اور جذباتی لوگوں پر مشتمل ہے، جو پہلی بار منتخب ہو کر اسمبلی میں پہنچے ہوتے ہیں۔ انہیں اپنی بات شائستگی اور مہذب انداز میں کرنا یا تو اچھا نہیں لگتا یا انہیں آتا نہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ نئے منتخب ہونے والے ارکان اسمبلی کے لیے حکومتی سطح پر کوئی تربیتی پروگرام بھی موجود نہیں ہوتا جو انہیں اس سطح پر کام کرنے کے آداب سکھا سکیں۔ نہ ہی ہماری بیوروکریسی کے پاس اتنی صلاحیت ہے کہ وہ طاقت کے عہدوں پر آنے والے ان غیر تربیت یافتہ نمائندوں کو صحیح سمت دکھا سکیں۔ اس کے نتائج اکثر ناخوشگوار ثابت ہوتے ہیں۔ پشتو زبان کی ایک کہاوت کا مفہوم ہے کہ نیا سپاہی دیواروں کو بھی بھگاتا ہے۔ یہی مثال ان غیر تربیت یافتہ وزراء اور مشیروں پر صادق آتی ہے، جو برائیوں کو ختم کرنے کی بجائے معاملات کو مزید پیچیدہ کر دیتے ہیں۔ صبر اور تحمل سے مسائل حل کرنے کی بجائے سیدھے سیدھے اپنے جذباتی پن کے ساتھ نمٹتے ہیں۔ ناظرین کرام، میں نے خود انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں ایک آفیسر کی حیثیت سے ان وزراء کے درمیان تقریباً 30 سال گزارے ہیں۔ اپنی ملازمت کے دوران میں نے ان ارکان اسمبلی اور وزراء کو بہت قریب سے دیکھا، ان کی نفسیات، ان کے عادات اور ان کے رویوں کو قریب سے پرکھا۔ ان اسمبلیوں میں اکثر لوگ نیک محمد صاحب کی طرح چٹے ان پڑھ ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی جذباتی اور مزور ہوتے ہیں، اور پی ٹی آئی کے اکثر منتخب نمائندے تو اس حوالے سے اپنی مثال آپ ہیں۔ ویسے ان کے قصے تو بہت ہے، لیکن ایک دلچسپ واقعہ جو میری ملازمت کے دوران میرے ساتھ پیش آیا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ 2022 میں ایبٹ آباد میں ریجنل انفارمیشن آفیسر کی حیثیت سے تعینات تھا،
اس وقت کے کمشنر ایبٹ آباد ریاض محسود صاحب نے کمشنر ہاؤس میں کووڈ سے متعلق ایک اجلاس منعقد کی، جس کے بارے میں انہوں نے سختی سے ہدایت کی کہ میڈیا کو اس تقریب سے دور رکھنا ہے۔ کامران بنگش صاحب جو اس وقت انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے وزیر تھے، جب کمشنر ہاؤس پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر میڈیا کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تو وہ آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے مجھ پر ایسی چڑھائی کی کہ وہ دیکھنے والی تھی۔ اس وقت مجھے پشاور رپورٹ کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اس وقت نہ کمشنر صاحب نے انہیں بتایا کہ میڈیا کو اس تقریب سے دور رکھنا ان کی ہدایت کے مطابق تھا، اور نہ ہمارے سیکرٹری صاحب انہیں بتا سکے کہ میڈیا کو دور رکھنے میں ریجنل انفارمیشن آفیسر قصوروار نہیں۔ کامران بنگش صاحب پی ٹی آئی کے صوبائی وزیر اس وقت بادشاہ تھے۔ ان کے دل میں جو بھی آ رہا تھا وہ وہی کچھ کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، وزراء کی تربیت ایک بہت بڑا ایشو ہے، لیکن چونکہ ہماری بیوروکریسی بھی ویژن سے محروم ہے، اسے بھی مردہ مچھلیوں کی طرح پانی کا بہاؤ اپنے ساتھ بہا لے جا رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ بھی اس حوالے سے کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، اور ہمارے منتخب نمائندے اور وہ بھی پی ٹی آئی کے یہ لوگ تو اپنی مثال آپ ہیں۔ یہاں اس کیس میں کرپشن کے جو الزامات لگ رہے ہیں انہیں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، اس قوم کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے کہ ایک طرف تو نیک محمد صاحب جیسے لوگ ان پر مسلط کیے جاتے ہیں اور دوسری طرف کرپشن کا بازار گرم ہے۔